اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری یہ گفتگو امام علی رضا علیہ السلام کے اس سفر کے بارے میں ہے جو امام نے مدینے سے خراسان تک کیا تھا۔ امام کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ امام نے اپنی زندگی خراسان میں گزاری، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 25 شوال سن 200 ہجری میں امام نے مدینے سے خراسان کا سفر کیا اور امام کی شہادت آخر ذیقعد اور یا پھر ایک روایت کے مطابق آخر سفر سن 203 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس اعتبار سے امام کی وہ زندگی جو خراسان میں گزری ہے وہ تقریباً 2 یا 3 سال کی بنتی ہے۔ اس سے پہلے امام کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت 183 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ اس طریقے سے امام کی امامت کا زمانہ تقریباً 17 سال کا وہ عرصہ ہے جو مدینہ منورہ میں گزرا ہے۔ امام کے وہ حالات زندگی جو مدینہ میں پیش آئے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت گفتگو کا پہلا حصہ اس اسباب کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے امام کو مجبور کیا گیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر خراسان کی طرف آ جائیں۔ بنو عباس کے تمام خلفاء اور بادشاہوں کا یہی طریقہ کار رہا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جب بھی انہیں اپنی حکومت اور اپنی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے اولاد علی اور خاندان بنی ہاشم کی ضرورت پیش آئے تو وہ رضائے آل محمد کا نعرہ لے کر یا اولاد علی کے حقوق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی مدد حاصل کرتے اور اس کے بعد خلافت اور حکومت پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب ان کی یہ ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ بنو عباس نے بھی اتنا ہی، بلکہ بنو عباس نے بنو امیہ سے بڑھ کر خاندان بنی ہاشم پر اور اولاد علی علیہ السلام پر ظلم کیا۔ ابو جعفر منصور دوانیقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ پھر جب ہارون الرشید تخت خلافت پر آیا تو اس نے 7ویں امام کو زہر دیا، اور اس دور میں مشہور حالات ہیں کہ سادات امام حسن علیہ السلام ان کو کس طرح سے زندانوں میں قید کیا جاتا، انہیں زندہ دیواروں میں چن دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد جب مامون الرشید کی باری آئی تو اس نے بھی اپنے آباء و اجداد کی اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو اپنی کتاب عیون اخبار رضا میں لکھا ہے کہ مامون کا جو وزیر ہے فضل بن سہل، اس نے ایک مرتبہ مامون کو یہ مشورہ دیا کہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم خاندان اہل بیت کے ساتھ، رسول کی اولاد کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے والد ہارون الرشید نے اہل بیت پر جو ظلم کیا ہے اس پر بھی مرہم پڑ سکے، اور تمہیں اولاد علی کی طرف سے بھی ایک نرم گوشہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کے ذریعے سے تمہاری حکومت کو قوی کرنے اور مضبوط کرنے کا عمل حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے خط لکھا اور امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان طلب کیا گیا۔ اگرچہ کہ ایک روایت اور ہے جسے شیخ صدوق نے عیون اخبار رضا میں لکھا ہے، جس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھا۔ وہ روایت اس انداز سے ہے کہ ایک مرتبہ ریان ابن سلط وہ مامون کی خدمت میں آتا ہے تو مامون ریان سے پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ میں نے فضل بن سہل کے کہنے پر امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد نامزد کیا؟ ریان نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، لوگ تو اسی طرح سے کہتے ہیں۔ مامون نے کہا کہ کیا کوئی عقل مند انسان یہ فیصلہ کرے گا کہ اگر اس کے ہاتھ میں پوری حکومت اور خلافت آ جائے تو کوئی اس کے سامنے آ کر یہ جسارت کرے اور اس سے کہے کہ اب اپنی حکومت کسی دوسرے کے حوالے کر دو؟ تو کبھی بھی کوئی عقل مند انسان یہ فیصلہ نہیں کیا کرتا۔ ریان نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، کبھی عقل مند انسان اپنی حکومت کو دوسرے کے حوالے نہیں کرتا۔
مامون نے کہا کہ در حقیقت واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب میرے بھائی محمد امین نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھے گرفتار کرنے اور مجھے قتل کرنے کا حکم دیا تو اس وقت میں کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس طرح سے اس کے لشکر کا مقابلہ کروں، اور اس موقع پر میں نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ اس طرح سے دعا کی اور یہ نذر کی کہ اے پروردگارہ، اگر یہ امر حکومت میرے ہاتھ میں آ گیا اور ساری خلافت مجھے حاصل ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا جو اصل حقدار ہے یہ حکومت اور خلافت اس کے حوالے کر دوں گا۔ اور جب یہ میں نے دعا مانگی اور نذر کی تو اس کے بعد جیسے ہی میں نے امین کے خلاف لشکر کو بھیجا تو یکے بعد دیگرے مجھے فتح اور نصرت حاصل ہوتی گئی، جس کی وجہ سے مجھے اس پوری خلافت پر قبضہ حاصل ہو گیا۔ اور جب میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو طلب کیا تو میں نے دیکھا کہ اس پوری کرۂ زمین پر ان سے زیادہ کوئی بھی اس حکومت کا اہل نہیں ہے۔ اس روایت کو دیکھنے کے بعد بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مامون امام کو خلافت دینے میں خالص تھا اور صدق نیت سے چاہتا تھا کہ امام کو حکومت دی جائے، لیکن اس کے دل میں کھوٹ تھی، اور یہ وہی اس کے آباء و اجداد کی سیاسی چال تھی جو اس سے پہلے ہارون الرشید نے چلی، اس سے پہلے منصور دوانیقی نے اختیار کی، کہ جب حکومت کو ضرورت پڑتی تھی اور جہاں پر اس کے حکومت کے ارکان متزلزل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے وہاں پر وہ اولاد علی کا سہارا لیا کرتے تھے۔ اور اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو اس نے خلافت کی پیشکش کی تو امام نے اکثر انکار کیا اور اس وقت تک اس خلافت اور ولی عہدی کو قبول نہیں کیا جب تک مامون نے امام کو قتل کرنے کی دھمکی نہ دی۔ لہذا قتل کی دھمکی دینا اور پھر بالآخر امام کو زہر دے کر شہید کر دینا یہ واضح دلیل ہے کہ شروع سے مامون فقط اپنی حکومت کو اور خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے امام کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ جب مامون نے امام کو خط لکھا تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام نے مختلف عذر اور بہانوں سے اس کے اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ مامون مصر ہے اور اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب مدینے سے خراسان کا سفر کیا جائے تو امام نے سفر کی حامی بھری، اور اس موقع پر وہ حالات ہمارے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ یہیں سے میں اپنی گفتگو کی دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاؤں کہ وہ کیا حالات رہے کہ جس میں امام نے مدینے سے خراسان کی طرف سفر کیا۔ جب امام کو ایک لشکر کے ذریعے مدینے سے خراسان طلب کیا گیا، جس لشکر میں ابو صلت ہروی بھی شامل تھے، جس میں مامون کا ایک خادم یاسر بھی موجود تھا، اور ایک فوجی کمانڈر رضا بن ابی ضحاک کو ساتھ میں بھیجا گیا کہ وہ امام کو مدینے سے خراسان لے کر آئے۔ لہذا جب امام کو طلب کیا گیا تو راوی کہتا ہے کہ امام روضہ رسول پر اپنے نانا کی قبر سے ودا ہونے کے لیے آئے۔ فودعہ مرارن، روایت کا جملہ ہے کہ امام نے کئی مرتبہ اپنے نانا سے الوداع کیا، اور ہر مرتبہ جب اپنے نانا کی قبر پر آتے تھے تو ایک چیخ مار کر فریاد کر کے گریہ اور بکا کرنا شروع کیا کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے میں امام کے پاس پہنچا، امام کو سلام کیا، جیسے ہی امام نے مجھے دیکھا تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّنِي أُخْرِجَ فِي دَارِ جَدِّي، کہ بے شک مجھے میرے نانا کے شہر سے زبردستی نکالا جا رہا ہے، وَأُدْفِنَ فِي غُرْبَةٍ، اور مجھے غریب الوطنی کے عالم میں شہید کیا جائے گا اور میں اسی مقام پر دفن کیا جاؤں گا، فَزُرْنِي، تو تم آ کر میری زیارت کرنا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور خاص طور پر انہیں حکم دیا کہ مجھ پر گریہ کیا جائے، یہاں تک کہ اس گریہ کی آواز امام نے سنی۔ باقاعدہ وہ ماحول بنا کہ جس طرح سے ایک لاشا ایک جنازہ بھرے گھر کے درمیان سے اٹھتا ہوا جاتا ہے کہ گھر والے اس پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں، امام اسی عالم میں اپنے گھر سے رخصت ہوئے کہ ان کے گھر والے ان پر گریہ کر رہے تھے، اور امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انی لا ارجع ابدا الی عیالی، کہ اب میں کبھی اپنے اہل و عیال کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ لہذا امام اس انداز سے مدینے سے رخصت ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے جو ہمیں ملتی ہے کہ جسے کشف الغمہ میں
علامہ اربیلی نے نقل کیا ہے دلائل الحمیری کتاب سے کہ جب امام مدینے سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت امام کے فرزند نوے امام تقی جواد علیہ السلام 7 برس کی عمر کے تھے اور امام کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں تھے۔ امام جب مکہ پہنچے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے تو اس موقع پر راوی یہ کہتا ہے کہ 8ویں امام طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر نماز میں مشغول تھے کہ 9ویں امام اپنا طواف مکمل کر کے ہجر اسماعیل کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک امام جب وہاں بیٹھے رہے تو امام کے خادم موفق نے 9ویں امام سے کہا کہ اب اٹھیے اور چلیے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ تو 9ویں امام کہتے ہیں کہ انی لا ابرح من ھذا مکانی، میں اپنے اس جگہ سے کبھی کھڑا نہیں ہوں گا، اور ان کے چہرے پر غم اور حزن کے آثار نمایاں تھے۔ ایک مرتبہ وہ غلام 8ویں امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ آپ کے فرزند ہجر اسماعیل کے پاس بیٹھے ہیں اور وہاں سے کھڑے نہیں ہونا چاہتے۔ تو 8ویں امام خود اپنے اس فرزند کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں قم یا حبیبی، اے میرے بیٹے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، رخصت کا وقت آ چکا ہے۔ اور اس موقع پر 9ویں امام حزن کی کیفیت میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بابا، میں اس بیت اللہ سے کس طرح سے رخصت ہو جاؤں جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ آخری مرتبہ اس بیت اللہ کو وداع کر رہے ہیں اور اب کبھی پلٹ کر ہمارے پاس واپس آنے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک آخری ملاقات تھی ظاہری طور پر جو 8ویں اور 9ویں امام کی ہوئی، اور یہاں سے 9ویں امام پلٹ کر مدینے واپس آ گئے اور 8ویں امام کا سفر آگے چلتا رہا۔ رجا ابن ابی ضحاک جو فوجی کمانڈر ہے، اسے حکم یہ تھا کہ امام کو بصرہ اور اہواز کے راستے سے ہوتے ہوئے خراسان پہنچایا جائے، کیونکہ قم کی بستی میں امام کے چاہنے والے شیعہ بہت موجود تھے، لہذا امام کو مکہ سے پہلے بصرہ اور پھر بصرہ سے اہواز لے جایا گیا۔ اہواز میں امام کے ایک چاہنے والے شخص سے ملاقات ہوئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ 8ویں امام کو زبردستی خراسان لے جایا جا رہا ہے تو اس نے آ کر امام سے یہ درخواست کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آگے بڑھ کر اس رجا ابن ابی ضحاک کو قتل کر دوں۔ تو امام نے اسے منع کیا اور کہا کہ اترید ان تقتل نفسا مؤمنۃ بنفس کافرہ، کیا تو چاہتا ہے کہ ایک مومن نفس کے بدلے میں ایک کافر نفس کے بدلے میں ایک مومن نفس کو قتل کیا جائے؟ اور امام کی مراد یہ تھی کہ یہ شخص جو مجھے زبردستی قید کر کے خراسان لے جا رہا ہے، یہ چونکہ میرے حق کو نہیں جانتا ہے لہذا یہ شخص تو کافر ہے، لیکن تو میرے حق کو جانتا ہے، اگر تو اسے قتل کر دے گا تو اس کے قتل کے بدلے تجھے قتل کیا جائے گا، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایک کافر کے بدلے ایک مومن کو قتل کیا جائے۔ یہاں سے امام کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، نیشاپور پہنچتے ہیں جہاں پر امام ایک چشمے سے پانی کو برآمد کرتے ہیں اور وہاں پر حدیث سلسلۃ الذھب والا واقعہ پیش آتا ہے۔ راستے میں اور بھی بے شمار معجزات ہیں جو امام کے نمودار ہوتے ہیں۔ کہیں پر وضو کے لیے پانی نہیں تھا تو امام نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹایا، پانی نمودار ہو گیا۔ کسی ایسے درخت پر کہ جو بے پھل کا تھا، امام نے ٹیک لگائی تو اس پر پھل نمودار ہو گئے، سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اور پھر امام کا قافلہ اگلے مرحلے میں طوس کے قریب پہنچتا ہے تو طوس میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ موسیٰ ابن سیار وہ کہتا ہے کہ جب امام طوس کے سرحد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہے کہ جسے تابوت پر رکھ کر کے لوگ قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے امام کو اس عالم میں دیکھا کہ فوراً اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور اس جنازے کی تشییع میں شامل ہو گئے اور مجھے دیکھ کر یہ جملہ کہا کہ من شیع جنازۃ ولی من اولیائنا، پروردگار ہر اس شخص کو کہ جو ہمارے اولیاء میں سے کسی شخص کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ کانا کمن خرج من امہ کیوم ولدتہ امہ، اس شخص کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ابھی ابھی اپنے ماں کی بطن سے پیدا ہوا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اس شخص کا اجر ہے کہ جو کسی مومن کے جنازے میں شرکت کرتا ہے۔ موسیٰ بن سیار کہتا ہے کہ امام اس جنازے کے قریب آئے، جب اس جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو امام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا، اس کا نام لیا، یا فلان ابن فلان ابشر لی بالجنہ، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس لیے کہ تو ہمارے چاہنے والوں میں سے، ہمارے حق کو پہچاننے والوں میں سے تھا۔
اور ایک مرتبہ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے اور امام وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو موسیٰ بن سیال حیرت کے مارے امام سے پوچھتا ہے کہ اے مولا، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اسے جنت کی بشارت دے رہے، جبکہ آپ تو اپنی زندگی میں کبھی اس شہر میں داخل نہیں ہوئے؟ امام نے فرمایا یا موسیٰ بن سیار، اما علمتا، کہ کیا تو نہیں جانتا کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس اپنے چاہنے والوں کے اور تمام افراد کے اعمال روزانہ پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے چاہنے والوں کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ دیکھتے ہیں تو خدا سے اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی ہیں تو ہم خدا سے اس کے درجات کی بلندی کی دعا کیا کرتے ہیں۔ لہذا یہ امام علیہ السلام کا مقام ہے کہ جو تمام اپنے شیعوں کے اعمال سے واقف ہیں۔ اس کے بعد امام کا قافلہ مرو میں داخل ہوتا ہے۔ مرو وہ مقام ہے کہ جہاں پر مامون امام کا انتظار کر رہا تھا، اور امام خراسان کی حدود میں مرو میں جمادی الاخر سن 201 ہجری میں داخل ہوئے، اور اس موقع پر مامون نے امام کے سامنے خلافت کی پیشکش کی۔ 2 مہینے تک، رجب اور شعبان، 2 مہینے تک مسلسل مامون اور امام کے درمیان گفتگو چلتی رہی۔ امام نے خلافت کو ٹھکرا دیا، یکسر انکار کر دیا، اور جب مامون نے پیشکش کی تو امام نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر تو یہ خلافت وہ ہے کہ جسے پروردگار نے خود تجھے عطا فرمایا ہے تو تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی اس خلافت کو کسی دوسرے کے حوالے کر دے، اور اگر یہ خلافت وہ ہے جس کا تجھے کوئی حق نہیں ہے، جو خدا نے تجھے عطا نہیں کی ہے، تو تجھے بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو چیز تیری خود کی نہیں ہے وہ تو کسی اور کو عطا کر دے۔ جب یہ جملہ کہا تو مامون نے کہا کہ اچھا، اگر آپ خلافت قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ میرے بعد میرے ولی عہد بن جائیے۔ امام نے کہا کہ دیکھ، مجھے میرے آباء و اجداد سے رسول خدا نے یہ خبر دی ہے کہ میں تجھ سے پہلے زہر کے اثر سے اس دنیا سے مارا جاؤں گا اور قتل ہو جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا، لہذا ولی عہدی کی وجہ سے خلافت پر پہنچنے کی میری نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس موقع پر امام نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو مجھے اپنا ولی عہد کیوں بنانا چاہتا ہے۔ مامون نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ امام نے کہا کہ دیکھ، تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میرے بارے میں یہ مشہور کرائے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے دنیا میں زہد اختیار نہیں کیا، وہ حقیقتاً اپنے آباء و اجداد کے جانشین اور خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خلافت کی لالچ میں ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ جب یہ جملہ سنا تو مامون بہت غضبناک ہوا، اور ایک مرتبہ اس نے یہ جملہ کہا کہ اگر آپ اس ولی عہدی کو قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو مجبور کروں گا، یہاں تک کہ میں آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ لہذا اس موقع پر امام نے یہ جملہ کہا کہ چونکہ قرآن میں پروردگار نے یہ حکم دیا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لہذا اگر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کا یہی واحد راستہ ہے کہ میں ولی عہدی کو قبول کروں تو میں چند شرائط کے ساتھ اس ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں، اور اس میں سے شرط یہ ہے کہ نہ میں کسی کو کسی منصب اور عہدے پر فائز کروں گا، نہ کسی کو کسی عہدے سے معزول کروں گا، نہ میں کوئی فیصلہ صادر کروں گا، نہ حکومت کے معاملات میں کوئی دخل اندازی کروں گا، بلکہ فقط مشیر کی حیثیت سے مشورے دیا کروں گا۔ اگر ان شرائط کے ساتھ ولی عہدی قبول ہے تو میں ولی عہدی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اس موقع پر مامون نے اس ولی عہدی کو قبول کیا، اور امام نے رمضان کے ابتدائی دنوں میں سن 201 ہجری میں اس ولی عہدی کو قبول کیا۔ آئیے پروردگار متعال سے دعا کریں کہ خداوندہ ہمیں ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے علوم کو سیکھنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔